قرآن پاک مخلوق نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کی صفت ہے وہ اللہ کے ساتھ متصف ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ اور یہی ایک جھگڑا چلا تھا ایک زمانے میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے وقت میں ایک فرقہ نکلا تھا جس کا نام تھا معتزلہ، گمراہ فرقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک نجات پائے گا، باقی جہنم کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو ہر زمانے میں ایسے مختلف فرقے نکلے اور انہوں نے ایک الگ روش اختیار کی۔ تو اس زمانے میں ایک فرقہ تھا، اس کا نام تھا معتزلہ۔ ان کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ قرآن پاک یہ مخلوق ہے، یہ خالق کی صفت نہیں ہے، لہذا یہ ہمیشہ سے نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کا جو اہل سنت کہلایا کرتے تھے، ان کا نظریہ عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمیشہ سے یہ اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے یہ۔ تو اس پر جو بادشاہ تھا وہ بھی اس نظریے سے متاثر تھا، معتزلہ کے، معتصم باللہ۔ اسی نے پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کروایا کہ آپ ہمارے اس عقیدے کو کیوں قبول نہیں کرتے ہو کہ قرآن پاک یہ اللہ کی مخلوق ہے، خالق کی صفت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے وقت امام تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کوئی ایسی گول مول بات کروں اپنی جان بچانے کے لیے، تو بہت سے علماء اس زمانے میں جب بادشاہ کی طرف سے سختی ہوئی تو انہوں نے ایسے گول مول بات کر دی، اہل سنت کے علماء تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ خواہ خواہ ہم جیل میں جائیں گے، ہم کوڑے کھائیں گے، کچھ نہ کچھ ہمارے سزا ہوگی، تو اس سزا سے بچنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دو کہ جان چھوٹ جائے، جان بچ جائے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں نے ایسا کام کیا تو پھر تو لوگ تو میری تقلید کرتے ہیں، مجھے مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، وہ تو بولیں گے بھائی امام کا جب یہ نظریہ ہے، وہ نظریہ نہیں ہے کہ قرآن پاک اللہ کی صفت ہے، تو بہت سے لوگوں کی گمراہی کا اندیشہ ہے کہ کتنے بڑے امام ہی وہ بادشاہ کے سامنے زیر ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس نظریے کو کسی صورت قبول نہیں کرتا، تو اس وجہ سے ان کو پھر کوڑے مارے، بادشاہ نے قید کروایا اور طرح طرح کی سزائیں دیں۔